نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دو مبارک نام المتکبر اور الکبیر کی مختصر تشریح عرض کی جاتی ہے۔ المتکبر وہ ذات ہے جو بڑائی اور عظمت میں وہ مقام رکھنے والی ہے کہ عظمت و برتری میں کوئی چیز بھی ان کے ہمسر نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں المتکبر ایک مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ حشر میں فرمایا العزیز الجبار المتکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفتی نام الکبیر قرآن پاک میں 6 جگہوں میں استعمال ہوا ہے۔ در حقیقت ہر بڑائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جو کسی چیز میں کسی بات میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اور جو محتاج ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے یہ لفظ عیب اور گناہ ہے۔ زمین و آسمان کی کبریائی صرف اسی ذات المتکبر کے لیے ہے، جس کی تسبیح دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں، زمینوں اور آسمانوں میں ہر دم اور ہر آن کی جاتی ہے۔ پروردگار عالم کی کبریائی ہمارے تصور سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ سورۃ جاثیہ میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہیے انسان اسی ذات کی طرف متوجہ ہو اور اس ذات کے احسانات اور انعامات کی قدر کرے اور اس کی دی ہوئی ہدایات پر چلے، اور سب کو چھوڑ کر اسی پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہے، اور اس کی بزرگی اور عظمت کے سامنے ہمیشہ فرما بردار بن کر رہے، کبھی سرکشی کا خیال اپنے دل میں نہ لائے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے، لہذا جو کوئی ان میں سے کسی کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ یعنی جو انسان تکبر کرے گا، کبریائی اور بڑائی کا دعوے دار ہوگا، اور اس کا رویہ غرور و تکبر کا ہوگا، تو گویا وہ اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا اور اللہ کا حریف بننا چاہتا ہے، تو اس پر وہ بہت بڑا مجرم ٹھہرا، اور اس کا جرم پھر نہایت ہی سنگین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا قرآنی حکم ہے۔ سورۃ مدثر میں ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو۔ پروردگار عالم کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے اور بار بار بولنے سے اللہ رب العزت کی بزرگی اور عظمت کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اذان میں سب سے پہلی حقیقت بیان کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ہے، اور اس حقیقت کو ایک اذان میں 6 بار بیان کیا گیا ہے، تو گویا 5 وقت کی اذان میں 30 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور اگر اقامت کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو تعداد 60 بن جاتی ہے، اور اگر 5 وقت کی نماز میں فرضوں، سنتوں، وتر اور نوافل کے قیام اور قعود کے موقع پر کہی جانے والی تکبیرات کو بھی شمار کر لیا جائے تو پھر یہ تعداد 296 تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر کہا کرو، یعنی 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ، اور پھر 34 بار اللہ اکبر۔ تو اگر ہم اس کو بھی ساتھ گن لیں تو ایک نمازی مسلمان اذان کا جواب دینے سے لے کر نماز کے دوران جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ تسبیحات نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھے گا اللہ اکبر 34 مرتبہ کہے گا، اگر ان تمام کو شمار کیا جائے تو یہ تعداد تقریباً 466 مرتبہ بن جاتی ہے، اور اگر صبح و شام کی مزید تسبیحات بھی وہ پڑھے گا تو پھر تعداد اور بھی بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بار بار دہرانے
کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حج کے موقع پر سب سے زیادہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، عیدین کے موقع پر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، میدان جہاد میں مجاہدین کا نعرہ اللہ اکبر ہوتا ہے، بچے کے کان میں اذان اور اقامت، جانور ذبح کرتے وقت، نماز جنازہ کی تکبیرات میں بھی اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ انسان چونکہ کمزور ہے اور انسان کی سوچ بھی کمزور ہے، اور انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان مادی چیزوں سے متاثر ہو کر ان کو دیوتا مان لیتا ہے، معبود مان لیتا ہے اور ان کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ کبھی انسان آسمان کی عظمت سے متاثر ہوا، کبھی انسان نے زمین کی وسعت اور طوالت کو دیکھا تو اس سے متاثر ہوا، کبھی پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوا، اس کے سامنے جھک گیا، کبھی اپنے ہاتھوں سے مورتیاں تراش کر گھروں میں سجا لی اور ان کے آگے سر جھکا دیا، کبھی سورج اور چاند ستاروں کی چمک دمک کو دیکھا تو ان سے خوف کھانے لگا، کبھی بادشاہوں سے مرعوب ہو کر یہ یقین کر بیٹھا کہ یہی خدا ہے، کبھی مال و دولت کو دیکھ کر اس کے آگے جھک گیا۔ تو انسان چونکہ کمزور واقع ہوا ہے، یہ مادی چیزوں کی عظمت اور بڑائی سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے، تو اسی لیے سب سے زیادہ ضرب اسی بڑائی کے عقیدے اور تصور پر لگائی گئی ہے، اور زبان سے بار بار اللہ اکبر کہلوا کر یہ بات دل میں بٹھا دی گئی کہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عظمت و کبریائی کا مستحق وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہیں، اور اسی کا نام المتکبر ہے اور اسی کا نام الکبیر ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت بیٹھ جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی رفتار میں، اس کے گفتار میں، اس کے کردار میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے چلنے پھرنے میں عاجزی نظر آتی ہے۔ سورۃ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، پھر ان میں تکبر، غرور اور فخر نہیں ہوتا، ان کے مزاج میں نرمی آتی ہے، تواضع آتی ہے، اور پھر اس تواضع کا اثر ان کی چال میں بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تکبر کی ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ وہ حق اور ہدایت کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کتنے ہی پیغمبروں کے تذکرے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور ساتھ ہی وہاں پر بتایا کہ ان کی قوموں کے متکبر جو لوگ تھے وہ غرور اور تکبر ہی کی وجہ سے ان پر ایمان لانے سے محروم رہے، اور شیطان کی مردودیت کا سبب بھی جو بنا ہے وہ تکبر ہی بنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ پروردگار عالم نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج بھی دیکھا جائے تو کسی کو اگر حق بات کی نصیحت کی جاتی ہے یا کوئی دینی حکم سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو وہ توجہ ہی نہیں کرتا، وہ اس طرف سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر علم رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں، زیادہ بات سمجھتا ہوں، اور یہ وہی وساوس ہیں جو شیطان دل میں ڈالتے ہیں اور تکبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فرمایا کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجئے، یعنی میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگ بیٹھوں، وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دیجئے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اور ساتھ ہی تواضع حاصل کرنے کے لیے اور تکبر سے بچنے کے لیے چند باتوں کا اہتمام بھی کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی غلطی کی تعویل نہ کریں، غلطی ہو گئی تسلیم کر لی جائے، یہ نہ کہے کہ اصل بات یہ تھی اور دراصل تو یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی آپ کی کوئی غلطی بتائے یا کوئی آپ کو غلطی پر ڈانٹ دے یا کوئی اصلاح کرے تو خاموشی سے سن لیں اور کہہ دیا کریں کہ آئندہ خیال رکھیں گے۔
ہاں اگر بعد میں یقین ہو کہ میری غلطی تو نہیں تھی تو اس وقت جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی جائے، بعد میں مناسب وقت پر بتا دیا جائے کہ بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ بات میں یہ کہنا کہ میں نے یہ کیا اور میرے یہ کرنے سے یہ ہو گیا اور میرے کہنے سے ایسا ہوا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی تکبر کی بو آتی ہے۔ بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے یہ کام ایسے ہو گیا، تو اس میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ اور کبھی انسان کو کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچے تو پھر اس وقت بھی انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہاں میرے اعمال میں کمی واقع ہوئی ہے، کہاں پر اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام مجھ سے ہوا ہے جس کی وجہ سے آج مجھے پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس وقت بھی دوسروں پر الزام ڈالنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بات ایسی ہو کہ جسے انسان چھپانا چاہتا ہے، بتانا نہیں چاہتا، اور وہ پھر کسی بات کو چھپا لیتا ہے کسی سے۔ ایک تو ہوتا ہے عام بات کو چھپا لینا، ایک ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا، چاہے وہ کاروباری سلسلے میں ہو، چاہے کسی اور سلسلے میں ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات میں ہو، جس معاملے میں بھی ہو، تو چاہے کسی کو دھوکہ دینا ہو یا کسی کو ورغلانا ہو، تو اس قسم کی بات کر لی جائے اور اس کے بعد دل میں کہنا کہ دیکھو میں نے کیسے کمال کر دیا، اپنے آپ کو کیسے بچا لیا، کیسے دھوکہ دے دیا، میں نے کیسے خاموش کرا دیا، میں نے کیسے اس کا خیال بدل دیا۔ یعنی اس قسم کی باتیں کر لینا یہ بھی تکبر میں آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگنا کہ میں نے یہ کمال کر دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان تکبر سے بچ سکتا ہے اور انسان کے اندر تواضع پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اذان اور اقامت دھیان سے سنیں، نمازوں میں تکبیرات دھیان سے کہے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا استحضار رہے، اپنے نفس کو متواضع بنائیں، مساکین اور فقراء سے نفرت نہ کریں۔